السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 28 سے 29 تک پڑھیں گے، تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کیسے، تکفرون کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو تم، باللہ ساتھ اللہ کے، وکنتم حالانکہ تم امواتن مردہ تھے، فاحیاکم پھر تم کو زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم پھر زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اس رب کی طرف ساتھ کس طرح کفر کا رویہ اختیار کر سکتے ہو جس نے تمہیں، پہلے تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ آخرت میں جب زندہ کرے گا تو اسی کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ پھر تم اس رب کے ساتھ کیوں تم کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو؟ ہوا وہی ہے اللہ سی جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ماں جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا توجہ فرمائی، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس درست کیا، سبع سماوات سات آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہی تو ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الی السماء فسواہن سبع سماوات، سات آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعین مشکل ہے۔ انسان ہر زمانے میں آسمان یا بالفاظ دیگر ماورائے زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہا ہے جو برابر بدلتے رہے ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دے کر قرآن کے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے ماورا جس قدر کائنات ہے اسے اللہ نے 7 محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حلقے میں واقع ہے وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اس فقرے میں 2 اہم حقیقتوں پر متنبہ فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرت کیسے کرتے ہو جو تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ دوسرے یہ کہ جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جو در حقیقت علم کا سرچشمہ ہے، اس سے منہ موڑ کر بجز اس کے کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو، اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جب اس کے سوا علم کا اور کوئی سورس یا ذریعہ نہ ہو، جب اس کے سوا اور کہیں سے وہ روشنی نہیں مل سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکو، تو آخر اس سے روح گردانی کرنے میں کیا فائدہ تم نے دیکھا ہے؟ دوسرے یہ کہ جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جو در حقیقت علم کا سرچشمہ ہے، اس سے منہ موڑ کر بجز اس کے کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو، اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جب اس کے سوا علم کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، جب اس کے سوا اور کہیں سے وہ روشنی نہیں مل سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکو،
تو آخر اس سے روح گردانی کرنے میں کیا فائدہ تم نے دیکھا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہماری کاوشوں سے مطمئن ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔